کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم اس کی برکتیں پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی خاص طور پر تعظیم توقیر بجا لانے کی توفیق دے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جوابات آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہے مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو بڑھتے ہم اپنے ناظرین کے ان ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا یہ سوال ہے کہ کسٹمر آتے ہیں، سامان لیتے ہیں مجھ سے، اور سامان لینے کے بعد مہنگا بل بنواتے ہیں۔ مثال ہے، ایک چیز ہے 500 کی، اس کے اوپر بل بنواتے ہیں وہ 1000 روپے کا، 1500 روپے کا۔ کوئی ادارے سے بھی آتے ہیں بندے۔ کچھ کسٹمر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بل لے جاتے ہیں ہمیں سے وہی پرچی بنوا کر، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ چلو آپ خالی پرچی دے دیں ہمیں، ہم خود بنوا لیں۔ تو اب یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ ویسے ہم اس چیز کو الاؤ کرتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے سائن مانگتے ہیں، وہ بولتے ہیں بس زیادہ لکھیں اور سائن کر دیں اس پہ۔ تو اب یہ آگے جائیں گے، ظاہری بات ہے وہ ایک چیز 500 کی ہے، وہ آگے جا کے 1000 روپے لے لیں گے اس سے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کا کوئی جواب دے دیں۔ جی، تجارت سے متعلق مسئلہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر دکاندار کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال انہوں نے جیسے کہا کہ ہم تو اس کو الاؤ نہیں کرتے، کئی اور بھی ایسے احباب ہیں کہ جو اس طرح نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو پھر یہ وہم بھی آتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے گاہک کم ہوں گے، ہمارے دیگر چیزوں پہ اثر بھی پڑتا ہے۔ تو بہرحال سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کی رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بل جتنے کا آپ نے وہ چیز بیچی ہے اسے اتنے کا ہی بنا کر دینا چاہیے، نہ ہی خالی بل اس کو دینا چاہیے جبکہ پتہ ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ غلط استعمال کرے گا، اور نہ ہی آپ اس کو وہ بل بنا کر دیں جو کہ حقیقت میں جتنی رقم میں آپ نے اس کو بیچا نہیں ہے۔ کیونکہ اگرچہ آپ تو اپنے مال کی رقم وصول کر رہے ہیں، لیکن بل کے ذریعے سے جبکہ یہ بات واضح ہے کہ سامنے والا آپ سے ایک تو جھوٹا بل بنوا رہا ہے یا خالی بل لے کر جا رہا ہے تو اس میں وہ اپنی مرضی کی چیز جو ہے وہ لکھے گا، یا آپ سے کمپنی کے کسی ڈاکومنٹ پر لا کر کہتا ہے کہ سائن کر دو، اور اس میں جو اماؤنٹ لکھا ہوتا ہے وہ اوریجنل اماؤنٹ نہیں ہوتا جس پر آپ نے وہ چیز بیچی ہوتی ہے، تو وہ شخص آگے جو ہے وہ اس چیز کے ذریعے سے فراڈ کر رہا ہے۔ وہ وہاں پر کمپنی کے اندر جھوٹ بتا کر اوپر کے جو پیسے ہیں وہ اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، جو کہ اس کے لیے ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یا تو وہ پرچیزر ہے
تو پرچیزر تو نوکری کر رہا ہے اور اپنی نوکری کی، اپنی سروسز کی وہ قیمت وصول کر رہا ہے تنخواہ کی صورت میں، تو اس کے لیے جو چیز جتنے کی خریدی ہے کمپنی کے لیے اتنے ہی پیسے دینا جو ہے وہ اس کے حکم ہوگا. اس سے زیادہ اگر وہ جو ہے وہ پیسے وہاں پر کلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ حرام جو ہے وہ مال وہاں سے حاصل کر رہا ہے. اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو اس کا معاملہ ہے نا، ہمارا کیا تعلق، ہم تھوڑی لے رہے ہیں پیسے. آپ اگرچہ پیسے نہیں لے رہے لیکن در حقیقت آپ گناہ میں اس کی مدد کر رہے ہیں. صحیح. اور قرآن کریم نے واضح جو ہے ہمیں اصول دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو. تو لہٰذا جس طرح گناہ کرنا حرام ہے اسی طرح گناہ میں مددگار بننا بھی جائز نہیں. تو بالکل بھی ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کی وجہ سے آپ سے کسٹمر ٹوٹے یا کوئی بھی چیز ہو. آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور جو مال آپ جس قیمت پر آپ نے سامنے والے کو سیل آؤٹ کیا ہے اسی قیمت کی پرچی آپ کو اس کو بنا کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس چیز کے ظاہر ہے بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا بات کو تو لوگ کہتے ہیں شخصی نقصان کسی کو ہے، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جس میں کمپنیز کو ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور ایک قدم تو گورنمنٹ کو ہے. یعنی اس میں کسی فرد کا معاملہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے معاملات ہیں. اور اگر یہ ویسے بھی آتے تو مارکیٹ یہی ہے، یعنی وہ اپنے دل کو یوں بھی منا لیتے ہیں کہ نقصان گویا کہ نہیں ہے. ایک طرح کا یہ بل اس طرح کا بنا کے اس کو فائدہ دینا مقصود ہے. بس اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ یعنی مارکیٹ ریٹ کے مطابق کی ہم آپ کو پرچی بنا دیتے ہیں یا وہ بنوا لیتا ہے. اب جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے شخص کا کوئی ذاتی جو ہے وہ تعلق نکل جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اسے ڈسکاؤنٹ وہ دے دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو آپ کو اس سے کم میں ملے گا ہی نہیں، یہ تو میں آپ کو دیکھتے ہوئے ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دے رہا ہوں. تو بھی در حقیقت وہ ڈسکاؤنٹ اس شخص کو نہیں دیا جا رہا. بنیادی طور پر تو وہ شخص اگر وہ چیز خریدتا ہی نہیں تو کیا وہ اپنی جیب سے اس کو وہ پیسے دے دیتا؟ نہیں دیتا. وہ ہر چیز کی خریداری پر ہی دیا گیا ہے، تو جو خریداری ہوئی ہے وہ کمپنی کے لیے ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ کمپنی کو ہی جو ہے وہ جائے گا. آپ کو یہ کہا کہ میں وہ ڈسکاؤنٹ نہ دوں، نہ دیں بھائی، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چیز ہے، آپ جتنے میں چاہے جو ہے وہ بیچیں. لیکن ڈسکاؤنٹ دینے کے باوجود آپ اس کو جو ہے وہ پرچی کوئی اور چیز کی بنا کر دیں، یہ بہرحال جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ گناہ ہے. اور اس میں کئی جگہوں پر بلکہ اکثر جو ہے وہ پرچیزر مبتلا ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے کہ یہ ان کے حق میں مال حرام ہے. تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ ہرگز حلال نہیں ہے، مال خبیث ہے، مال حرام ہے. اس سے بچنا ان کے لیے بے حد ضروری. یعنی کبھی بھی آدمی اس طرح کی کوئی بھی بلنگ میں ایک دفعہ میڈیکل سٹور پہ گیا تو میڈیکل والا پوچھ رہا تھا کہ کئی لوگ آتے ہیں اور وہ بل بناتے ہیں تو اس میں ہماری طرف سے 10%، 12%، یہ تو ظاہر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہی ہے. مختلف میڈیکل اس لیے مشہور ہوتے ہیں، کوئی 8 دے رہا ہوتا ہے، کوئی 10 دے رہا ہوتا ہے، کوئی اتنے دے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے جو پینل کے ذریعے علاج جن کے ہو رہے ہوتے ہیں اور کمپنی نے ہی پے کرنی ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو کہ ہم سے پورے ریٹ لے لیے، ٹھیک ہے آپ کہیں بھی شو کریں گے تو ریٹ دوائی کا وہی ہے. اب وہ جو ہم نے 8، 10، 12 کا فارمولہ یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کیش دے دو. اب 10,000 کی دوائی ہے، اب 10,000 میں اگر 10% لگائے تو اس کا ایک تو 1,000 اس کو مل جائے گا، 1,200 مل جائے گا یا 800 روپے مل جائے گا. تو 10,000 کا ہے اور ادھر اس میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں تو یہ بھی وہی ہے کہ یہ بھی جائز جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس شخص کے لیے نہ اس کو پیسے دیں، کیونکہ اولاً تو کمپنی نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ آپ پیسے دیں، اور کمپنی نے یہی کہا ہے کہ جتنے کی آپ چیز بیچ رہے ہیں آپ اتنے کا ہی ہمیں جو ہے وہ بل دیں. تو جس طرح دیگر نارمل کسٹمرز کو جو ہے وہ آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں تو اتنے کا ہی آپ کمپنی کے بھی جو ہے وہ بیچیں گے. اگر بل فرض آپ کمپنی کو اس لیے جو ہے وہ وداؤٹ ڈسکاؤنٹ چیز دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے وہ کیش پیمنٹ نہیں کرتے، کریڈٹ کے اوپر پیمنٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی قیمت ہی جو ہے وہ زیادہ رکھتے ہیں یا بغیر ڈسکاؤنٹ کے دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ آپ کا اور کمپنی کا آپس کا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے. لیکن اس کی بنیاد پر آپ آنے والے پیشنٹ کو یا کسٹمر کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، وہ بہرحال جائز نہیں. ٹھیک جی، مزید سو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مہر میں جو چیز مقرر ہوئی اس کے بدلے دوسری چیز دینا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. جی،
مہر میں جو چیز مقرر ہوئی ہے وہی چیز جو ہے وہ دینا لازم رہے گا، سوائے یہ کہ سامنے جس کے ساتھ مہر طے ہوا ہے ان کی رضامندی ہو جائے، وہ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کی جگہ پر آپ جو ہے وہ کچھ اور دے دیں، تو ایسی صورت میں سامنے والے کی رضامندی سے تو آپ چیز تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر سامنے والے کی رضامندی نہیں ہے تو ون سائڈ جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملہ عام طور پر اس لیے اس صورت میں پیش آتا ہے جب کہ زیور یا کوئی پلاٹ جی ہاں، یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ لکھی جائے، اسی لیے جب کیش میں لکھا جاتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے کہ سکہ رائج الوقت، جی کہ بھئی جو رائج الوقت سکہ ہوگا ادائیگی کے وقت اس کا جو ہے وہ 1000 روپے دیا جائے گا، یا جناب جتنا بھی اس کا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر سونا لکھا ہوا ہے کہ بھئی 2 تولہ سونا دیا جائے گا، تو اب 2 تولہ سونے کی قیمت اگرچہ مہر رکھتے وقت وہ تھی مثال کے طور پہ 50,000 روپے تولہ، اور آج ہو گئی ہے وہ 4.5 لاکھ روپے تولہ، تو آپ کو بہرحال آج کے حساب سے ہی جو ہے وہ سونا ہی دینا پڑے گا۔ ہاں اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے سونے کی جگہ آپ کیش دے دیں، تو اب وہ اگر وہ آج کے کیش پر راضی ہوں گے تو آج کا کیش، اگر وہ پچھلے کیش پہ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اندر آپ کو رعایت جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے آپ پر سونا ہی دینا لازم ہوگا۔ ٹھیک جی، مزید مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئی تھی، اور تقریباً 8ویں دن پاکستان میں اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اب اس عورت کے لیے عدت کا حکم کس انداز میں ہوگا؟ وہ اپنے عمرے کے جو 21 دن کے ویزے پر وہ گئی تھی وہ پورا کرے گی، اب جبکہ 8ویں دن ہی اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، تو وہ مکہ شریف کے اور مدینہ شریف کے جو بھی اس کے معاملات تھے وہ نبھا کر پاکستان جب آئے گی تو اس کی عدت کس انداز میں ہوگی، وہ کس گھر میں ٹھہرے گی، اس کے لیے کیا حکم ہوگا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی دیکھیں، عدت وفات کے اندر عورت کے اوپر سوگ لازم ہوتا ہے اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی کرنی ہوتی۔ اب عورت جب کہ کسی دوسری جگہ پر موجود ہے تو اولاً تو سب سے پہلے وہ یہ کوشش کرے کہ جتنا جلدی ممکن ہو وہ فلائٹ لے کر واپس آ سکتی ہے تو وہ واپس آئے اور اپنے شوہر کے گھر میں پہنچ کر وہیں پر اپنی عدت بقیہ مکمل کرے، صحیح۔ اور جب تک فلائٹ نہیں ملتی یا پہلے کی فلائٹ نہیں ملتی، اس کو بقیہ 21 دن بھی گزارنے ہوتے ہیں، تو بھی پھر وہ وہاں پر ایک ہی ہوٹل کے اندر قیام پذیر رہے گی۔ اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عمرے کے لیے باہر جائے یا جو ہے وہ زیارتوں کے لیے باہر جائے، یا اگر وہ مدینہ شریف میں ہے تو وہ مکے جائے، یا مکے ہے تو وہ مدینہ کا جو ہے وہ سفر کرے۔ ان چیزوں کی اسے اب اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اب اسے اپنی کسی ایک رہائش گاہ کے اوپر جو اب اسے اطلاع ملی ہے وہ جہاں ہے تو وہیں پر ہی اس کو بندوبست کر کے ٹھہرنا ہوگا، اور وہ پھر اس ہوٹل سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سی بلا حاجت شرعی۔ بیمار وغیرہ ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ اب زیارتوں کے لیے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، وہ وہیں پر اپنی عدت کے ایام پورے کرے گی، اور جب فلائٹ ہوگی تو ڈائریکٹ فلائٹ میں وہ اپنے شوہر کے گھر پر جو ہے وہ جائے گی، اور شوہر کے گھر پہ جا کر بقیہ عدت کے ایام مکمل کرے گی۔ حج میں کوئی فرق ہے؟ یعنی دونوں میں، حج میں مناسک آتے ہیں، دیگر چیزیں؟ حج کے اندر بھی مناسک حج جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کر لے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے مناسک حج جو بھی 2-4 دن کے اندر مکمل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وہاں بھی قیام کر لے گی اپنے ہوٹل میں آ کر، پھر اس کے بعد مدینہ شریف یا اور جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی، بلکہ وہ پھر جو ہے وہ واپسی کی ہی جب فلائٹ ہوگی تو وہ اپنے گھر پر آئے گی، شوہر کے گھر میں عدت پوری کرے گی۔ جی، مزید سوال؟ میرا نام فیضان سلطان ہے، میں اٹلی سے ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنا کیسا؟ جی، کریڈٹ کارڈ کے اندر بنیادی طور پہ یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت کے دوران آپ نے اگر جو اس کی بل ڈیو ہوا ہے اس کی ادائیگی نہیں کی تو اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ لگے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس بنیاد پر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ میں ادا کر دوں گا، کیونکہ آپ ادا نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں اولاً تو آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا، دوسرا یہ کہ آپ ابھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، سودی معاہدہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو ایسی صورت کے اندر یہ سودی معاہدہ کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ سمجھ پہ کہ رشتہ داروں کے یہاں سے کچھ چیزیں آتی کھانے پینے کی، تو اس اندیشے سے نہ کھانا کہ کہیں اس میں کوئی تعویذ، کوئی اس طرح کے معاملات، کیا کہتے ہیں؟
وہم ہے یہ اس میں تو بھی بہت ڈر لگتا ہے. جی وہم بھی ہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی بھی ہے، تو ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ اس کو بالکل جو ہے وہ کھا لیں، کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. وہ تو آپ باہر بھی کہیں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کھاتے ہی ہیں، تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ وہم پالیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ جس طرح بازاری کھانوں میں جراثیم ہوتے ہیں تو اس کا تو یقین ہی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ کھا ہی رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز میں بدگمان ہمیں نہیں ہونا چاہیے رشتہ داروں سے متعلق، اور نہ ہی جو ہے وہ وہم پالنا چاہیے. بالکل ہم جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. یوز کی چیزوں میں بھی لوگوں کو اس طرح کے وہم آتے ہیں، استعمال کیے ہوئے کپڑے، لباس، کوئی بھی ایسی چیزیں. تو کچھ اس میں یعنی بعض تو فیملیز وہ ہیں کہ جو استعمالی زیورات بھی وہ نہیں خریدتے اور نہیں لیتے، یعنی بنائیں گے تو اپنا ہی ڈیزائن دے کر نئے سرے سے ہی بنائیں گے. اچھا کچھ یوں زیور ڈائریکٹ بیچتے بھی نہیں ہیں کہ اپنا زیور بیچنا ہے تو جو بھی وزن ہے اس کا اور وہ بک گیا، اس کو پہلے پگھلا لیں گے اور اس کو سونے کی شکل میں ڈلی کی شکل میں لے کے آئیں گے اور اس کو بیچ کے یا اپنا آرڈر دے دیں گے کہ ہمیں یہ. تو کئی لوگوں کو اس طرح کے وہم رہتے ہیں، اور ان کو خواتین کے جو اپنے بال وغیرہ بھی ہیں تو اس کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک تکلف کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ جا کر پانی میں کہیں دور ہی جا کر بہانے کا وہ انتظام یعنی کرتے ہیں، یا تو اتنے جمع کر کے اور پھر یہ. تو یہ کیا ہے، سارے یہ توہمات ہیں یا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوں؟ دیکھیں عورت کے بالوں کا تو بہرحال جو ہے وہ پردے کا حکم ہے، صحیح. اور جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی انہیں چھپانے کا ہی حکم ہے کہ غیر محرم مرد کی نگاہ جو ہے وہ نہیں پڑے. جی ہاں. اور اس کا حکم یہی ہے کہ یا تو اس کو جو ہے وہ مٹی میں جو ہے وہ دبا دیا جائے یا پھر پانی میں جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے کہ غیر کی نظر نہ پڑے. اچھا پھر جادو وغیرہ بسا اوقات جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوتا بھی ہے، بالوں وغیرہ کے ذریعے سے. تو بالوں کے اندر احتیاط تو سمجھ میں آتی ہے پردے کے اعتبار سے بھی، اور باقی بھی اگر کوئی اس وجہ سے کر لے تو اچھی بات ہے. بنیادی چیز تو جو ہے بہرحال جو ہے وہ پردے کے حکام کے اعتبار سے بالوں میں احتیاط کرنی لیکن چاہیے. اس میں تو یہی ہے نا کہ پردے یہ چھپانے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس کو دفن کر دیں، اپنے یہاں بھی کہیں بھی اس کو نارمل دفن کر دیں. بالفرض نہیں بھی دفن کر پائے تو آپ اس کو ایسا ہے کہ غیر محرم پہ ظاہر نہ ہو اس کو آپ جو ہے اس کو لپیٹ کے آپ جو ہے یوں وہ ڈال ایک دیا. بھی جو ہے وہ سکتے ہیں، کوئی گناہ جو ہے لیکن وہ بھی نہیں کوئی ہے. طویل سفر ہے اور دریا اور پل کے کنارے کھڑے ہو کر وہیں جا کر یہ کام بطور خاص اہتمام سے کرنا، اس کے پیچھے یہ صرف غیر محرم والا نہیں ہے. ورنہ یہی ایسے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ان کے پردے کا لحاظ ایسا نہیں ہے کہ جو بال سے جڑے ہوئے ان کا خیال نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے، وہ بے پردگی. تو یہ پھر جو ہے وہ وہم کی طرف جو ہے وہ بالکل ایسے لوگ جو اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پھر ہر چیز کے اندر جو ہے وہ وہم پال کر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں مسلمان جو ہے وہ وہمی نہیں ہوتا، وہمی جو ہے وہ عام طور پر غیر مسلم قومیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو وہم کی بیماری آئی ہے وہ انہی میں زیادہ ہے جہاں وہ یا ان کے آباء و اجداد غیر مسلموں کے ساتھ پہلے کسی ملک میں رہتے تھے. تو وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں وہ باتیں جو ہے وہ بہت ساری لوگوں نے جو ہے وہ اپنا لی ہیں. ورنہ بنیادی طور پر جو ہے وہ مسلمان جس کا یہ یقین ہے اور اعتقاد ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، تو وہ پھر ان چیزوں سے جو ہے وہ وہم میں مبتلا ہی نہیں ہوتا. اس کو یہی ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کریم جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ مرض بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا بھی اسی کی طرف سے. صحیح. اسی لیے دیکھیں نا حدیث کے اندر جو ہے وہ مومن کے جھوٹے کو شفا قرار دیا گیا. بالکل. تو اب یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک تو استعمالی ایک ہی ہے کہ کسی کا آدھا کھایا ہوا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لیتے ہیں، تو اس کو اس گویا کہ ترغیب دلائی گئی کہ بھئی اس چیز کو ضائع نہیں کرو، وہ ایک مسلمان کی جو ہے وہ چیز ہے، تو اگر اس نے کھا کے چھوڑ دیے تو تم بھی کھا لو، اسے کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا ان توہمات میں جو ہے وہ ہرگز نہیں پڑنا چاہیے. بالکل آپ دوسرے کے استعمالی جو ہے وہ لباس اگر ان کی طرف سے دیا ہے، ایک یہ کہ کوئی شخص ہے کہ وہ پہننے کا عادی نہیں ہے، وہ کہتا نہیں بھائی میں اپنے ہی جو ہے وہ پہنتا ہوں بغیر کسی وہم کے، وہ ایک جدا بات ہے. اور پھر ایسی صورت میں لینے نہیں چاہیے آپ کو سامنے والے سے. آپ کہہ دیں کہ مجھے حاجت نہیں ہے، آپ کسی اور کو جو ہے وہ دے دیں، تاکہ کسی اور، کیونکہ بسا اوقات سامنے والے دے اسی لیے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میں فارغ کر رہا ہوں تو ان کے کام میں آ جائے گی، وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کے طور پر ہی دے رہا ہے. آپ نے اس سے لینا ہے کہ یار اس کو تو میں کچھ بولوں گا تو بات خراب ہو جائے گی، اور اس سے لے کے آپ نے پھر پھینک دیے وہ کپڑے، تو یہ آپ اسراف کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوئے، تو یہ جائز بھی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ لیں ہی نہیں، انہیں منع کر دیں کہ بھئی میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ استعمال کرتا یا مجھے حاجت نہیں ہے. اور
اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر بہرحال توہمات جو ہے وہ نہیں پالنے چاہیے. صحیح. اچھا اس میں ایک سوال ان کا آگے مزید ہی ہماری گفتگو کے دوران ہی آ گیا کہ جس پر شک ہو اس نے کوئی چیز کھلائی تھی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی. اب ایک گمان اس طرح کا جاتا ہے، یعنی پہلے تو نارمل ہے طبیعت خراب ہوئی اور اب گمان ہے کہ اب بھی جو فلاں جگہ سے چیز آ رہی ہے. اچھا چلیں یہ تو ایک سوال ہے. عام طور پہ جو چیزیں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. ہم پہلے تو یہ تھا کہ عید ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، ابھی اسی مہینے کنڈے ہوتے ہیں بطور خاص، فاتحہ نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں عام طور پر فاتحہ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں دینے لینے کا جو انتظام ہوتا ہے. اب یہ کھائی اور وہ کہہ رہے طبیعت خراب ہوگی. دیکھیں یہ تو ہم باہر سے بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو بسا اوقات اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے جب وہ کھانا موافق جو ہے وہ آپ کی طبیعت کو جو ہے وہ نہیں آتا، تو یا پھر وہی کہ کئی کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر فرد کو جو ہے وہ راست نہیں آتے، ان میں آئل زیادہ ہوتا ہے یا فرائیڈ آئٹم ہوتے ہیں یا دیگر اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے وہم پال کے بیٹھ جائیں. اس کھانے سے آپ اوور آل اوائڈ کریں گے. اب اگر کسی کو سموسہ موافق نہیں آتا تو ممکن ہے کہ بھئی جو ہے وہ سموسہ اس کو جو موافق نہ آ رہا ہو، لیکن اب اس کے لیے بولے نہیں جناب وہ فلاں کی طرف سے آیا تھا نا وہ والا جو ہے وہ والا موافق نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. تو اس طرح کا وہم جو ہے وہ ہرگز نہیں پالنا چاہیے. اور اس میں چونکہ صرف وہم نہیں ہے، آپ کا دوسرے سے متعلق بدگمانی بھی ہے، تو مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے. ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے گفتگو، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہوگی، پیٹ خراب ہوا، یوں ہوا. اچھا کھایا کیا تھا؟ تو وہ قریبی چونکہ ظاہر ہے طبیعت جب خراب ہو رہی تھی تو اس میں ایک دن یا کچھ 12 گھنٹے جو آپ نے پیچھے کھایا ہوا کچھ نہ کچھ اس کے معاملات ہوتے ہیں. تو اب طبیعت جب ایسی بوجھل ہونے لگ گئی تو پھر نارمل لوگ ہلکے پھلکے چاول، دال چاول یا اس طرح کی کھچڑی کوئی ہلکی غذا لی. اب اس کے بعد مزید جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ آخر میں یہ ہم نے نارمل غذا کھائی تھی لیکن اس سے 12 گھنٹے پہلے جو کچھ کھایا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہ اس کو چھپا لیا اور اس کے ذمہ لگا دیا، یہ دال چاول یا نارمل جو غذا تھی اس کے ذمہ لگا دیا کہ یہ سب کچھ ہے. حقیقتاً وہ وہاں سے خرابی ہوئی. تو آپ کی بات سے مطلب کہیں کوئی چیزیں موافق ہوتی ہیں، کوئی چیزیں موافق نہیں ہوتی. تو اس طرح کے پہلو واقعی نکالنے چاہیے اور یہ نہیں رکھنا چاہیے اس حوالے سے. اس میں کیا منع کر سکتے؟ یہ نہیں کھائیں گے، اس کو موافق نہیں، کسی ایک فرد کو کر کے دوسرے فرد استعمال دے دیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ گھر میں دینے میں تو حرج نہیں. اصل تو سارے بنیادی ہے کہ ہر آنے والی چیز آپ کے لیے کھانا کوئی فرض و واجب تھوڑی ہو رہا ہے. ہم جو منع کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کسی مسلمان سے متعلق بدگمانی نہ کریں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جناب آپ جو ہے وہ وہم نہ پالیں. ان دو چیزوں کے بغیر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے یہی کیا ہوا. مثال کے طور پر کئی افراد ہوتے ہیں جو اپنے جو ہے وہ ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ ہیلدی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ بھئی کہیں اور سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ ہمارے حساب سے ہیلدی نہیں ہے. ہم جو آئل یوز کرتے ہیں باہر وہ آئل یوز نہیں ہوتا بقیہ جگہوں پر. اب وہ اس لیے وہ نہیں لیتے. یا جیسے پانی ہی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ منرل واٹر یوز کر رہے ہیں، بعض جو ہے وہ مثلا فلٹر والا صرف جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. اب وہ اس لیے وہ پانی نہیں پی رہے، کہیں بھی وہ جا رہے ہیں وہ اپنی بوتل الگ لے کے جا رہے ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں وہ وہمی ہے. ان کو یہی ہے کہ بھئی وہ اگر دوسرا پانی پیتے ہیں تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کو موافق نہیں آتا. طبیعت کے اعتبار سے وہ اپنا الگ پانی جو ہے وہ جو بھی جس کمپنی کا یا جس طرح کا کوالٹی معیار کے اوپر ہے وہ اسے جو ہے وہ پیتے ہیں. تو وہ بالکل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. وہم پالنا بلا وجہ کا اور جو ہے وہ بدگمان ہونا یہ درست نہیں. جی مزید سوال. نام محمد نیاز احمد اتاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر بینک میں کسی کا اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، لیکن بینک والے اے ٹی ایم اور چیک بک پہ چارجز نہیں لیتے ایک مخصوص بیلنس مینٹین کرنے پہ، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی دیکھیں، بینک اکاؤنٹ میں جو ہماری رقم ہوتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، کیونکہ بینک وہ رقم پوری کی پوری واپس کرنے کا ہمیں پابند ہوتا ہے. اب رقم جب قرض ہوتی ہے تو قرض کی بنیاد پر بینک کوئی بھی ایسی فیسلٹی آپ کو دیتا ہے جو عام طور پر تو چارجز کے بدلے میں ملتی ہے اور آپ کو اس بیلنس کی وجہ سے فری میں ملتی ہے.
اور اگر آپ کا بیلنس اس سے کم ہوتا ہے تو وہ اسی چیز کے جو ہے وہ آپ سے چارجز وصول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک آپ کو قرض کی بنیاد پر نفع دے رہا ہے. تو منفعت چاہے پیسوں کی صورت میں آپ کو ملے چاہے سروسز کی صورت میں ملے, دونوں صورت میں وہ منفعت ہے اور وہ ناجائز ہے اور وہ سود ہے. حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جرہ منفعتن فہو ربا, کہ ہر وہ قرض جو کہ نفع لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی اگر اس طرح کی شرط ہے کہ بھئی اتنا بیلنس جو ہے وہ آپ مینٹین رکھیں گے تو آپ کو یہ سروسز فری ملیں گی, اور اتنا بیلنس مینٹین نہیں رکھیں گے تو سروسز فری نہیں ملیں گی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سروسز فری مل رہی ہیں آپ کو وہ پھر سود ہیں. صحیح. میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ ایس ایم ایس پہ سوال ہے. میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا واجب نہیں ہوتا, البتہ مستحب یہ ہے کہ میت کو غسل کرنے کے بعد غسل کر لیا جائے, لیکن یہ لازم نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی کب بعد اس کو کہتے ہیں مستحب عمل ہے جی. اور اب جیسے عام طور پہ میت کو غسل دیا اور اس کے بعد جنازے کی ایک تیاری ہوتی ہے. اچھا, غسل دینے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ضروری نہیں گھر کا فرد ہو, وہ باہر سے آیا ہوتا ہے, اس جگہ پر نہ کوئی ایسا انتظام ہے کہ یہ خود بھی جا کر کہیں غسل کرے یا کچھ ہے, کسی کے گھر ہے ظاہر ہے, اور ہمارے یہاں فلیٹ سسٹم عام طور پہ کراچی کی بات کریں اور یا دوسرے شہروں کی بھی بات کریں تو اس کے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا کہ یہاں کسی کی فیملی یا گھر میں جا کے غسل کرے. لوگ اس کو کہ نہیں آپ کرو, نہیں آپ کہیں غسل کرو, تو اس کو پھر جنازہ پڑھ لینا چاہیے. بالکل, جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. صحیح ہے, یعنی میت کو غسل دینے سے تو ناپاک نہیں ہوا نا, اگر ناپاکی کہیں لگی ہے تو اس کو دھو لیں. اگر ناپاکی لگی ہے, میت کے بدن سے کوئی ایسی نجاست نکلی ہے اور وہ آپ کے کپڑوں یا بدن پہ لگی ہے تو صرف اسے دھونا اور پاک کرنا ضروری ہوگا, غسل بہرحال لازم نہیں ہوگا. جی مزید رہنمائی اس سلسلے میں چاہیے تھی کہ میرے جاب کے سلسلے میں میں بہاولپور ہوتا ہوں اور ہر ہفتے اپنے گھر ڈی جی خان جو ہے نا, جو کہ 200 کلومیٹر ہے بہاولپور سے, تو میں ہر ہفتے وہاں جاتا ہوں. تو مجھے قصر نماز بہاولپور میں قصر نماز ادا کرنی پڑے گی یا پوری نماز ادا کرنی پڑے گی؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے, جزاک اللہ خیر. ایسی صورت کے اندر بھاولپور اور جو راستہ ہے ان دونوں کے اندر قصر نماز ادا کریں گے. بھاولپور میں جب بھی ان کا جو ہے وہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے, جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ہفتے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہاں پر مسافر ہیں. اگر کبھی ان کا یہ ارادہ ہو بھاولپور میں کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا تو پھر ایسی صورت میں ان کو بھاولپور کے اندر بھی نماز مکمل ادا کرنی ہوگی, لیکن جب بھی 15 دن سے کم ارادے کی نیت سے وہاں جائیں گے تو نماز قصر ہی ادا کریں گے. ٹھیک. مزید میرا نام سید دلدار حسین اتاری ہے. مفتی صاحب, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے, یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ اللہ درود پڑھتا ہے, اللہ کریم جو ہے وہ پڑھنے سے یا ان چیزوں سے پاک ہے جو کہ انسانی جو ہے وہ صفات جو ہے وہ ہیں. تو اللہ کریم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کہ اللہ درود بھیجتا ہے, اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ درود بھیجنے سے مراد یہ کہ اللہ کریم جو ہے وہ اپنی رحمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے. تو لہٰذا یہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے. پڑھنے سے یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہم درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد, ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ تو درود بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب یہ پڑھنے سے تعلق ہے. اور رب تبارک و تعالی وہ درود بھیجتا ہے, مراد رحمت نازل فرماتا ہے. اب اس کی بھی جو تشریحات فرمائی گئی, یعنی خاص طور پر یہ تو سبحان اللہ, ہم تو ایک بار پڑھیں تو اللہ 10 رحمتیں ہم پہ نازل کرے, تو جس نبی پر ہم نے درود بھیجا اللہ وہاں کتنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور پھر جو اللہ پاک خود درود بھیجتا ہے یعنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور مختلف اس کی تشریحات کی گئیں, اور بہت پیاری ایک تشریح بخاری شریف میں بھی ہے, ثناؤہ عند الملائکہ, کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتا ہے, ثنا بیان فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, رحمت نازل کرتا ہے, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, اور ایمان والوں کو پھر حکم دیا گیا اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب ان پر سلام بھیجو. لیکن جو الفاظ کلمات ہیں تو ان کی تعبیر وہ ضرور سمجھنی چاہیے اور وہی کلمات بولنے چاہیے. البتہ
اگر کسی نے اس طرح کا بولا بھی ہے تو اس پر کوئی اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ جسے کوئی سخت حکم کہا جائے، لیکن اس پڑھنے کی بجائے وہ اسے بھیجنے کے الفاظ اور کلمات سے تعبیر کریں۔ مزید سن۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور نماز کے جو شرائط فرائض ہیں اس میں تکبیر تحریمہ یہ بھی شرائط میں ہے، تکبیر تحریمہ یہ بھی فرائض میں ہے، تو ان دونوں کا شرائط میں ہونا فرائض میں بھی ہونا حضور اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی، شرط کا مطلب یہ کہ نماز سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری ہے، اور فرض یہ ہے کہ وہ چیز نماز کے اندر ہے۔ تو تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ بہرحال وہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو گویا شرط بھی پائی جاتی ہے، اور چونکہ وہ فرض ہے تو فرض بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کی مزید کوئی وضاحت نہیں ہے، بھئی یہی ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور جب اس کی ادائیگی کی جاتی ہے تو دونوں چیزیں ادا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ کامل وہ اتصال ہے، ملی ہوئی جی، ادھر سے نماز کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ بن وجین وہ اس کو کہیں کہ ابھی اسی کے ساتھ ہی نماز کے اندر داخل ہونا ہے، تو اس وجہ سے ادھر بھی شامل ہے اور اس طور پر بھی شامل ہے فرض۔ بہرحال انداز کیا ہونا چاہیے، لوگ کئی نماز پڑھنے والے گھروں میں خواتین ہوں یا کہیں اور، یعنی ایک اوورال جب ایک ارادہ ایسا وہ احکامات نہیں سیکھے ہوتے تو تکبیر تحریمہ میں سمجھتا ہوں بڑی غفلت لوگوں کی ہوتی ہے کہ بس شروع کی اور ہاتھ اٹھائے اور باندھ لی، چاہے امام کے پیچھے ہوں یا کیا امام کے بعد ہیں، چاہے نفل پڑھ رہے ہیں چاہے بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوں گے، اچھا پڑھنا بھی کچھ نہیں، اور وہ یا کسی کے بہت معمولی اگر ہونٹ ہل رہے ہیں تو ہل رہے ہیں، ورنہ اور تکبیر تحریمہ میں یہ بڑی یعنی غفلت ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ چونکہ شرط اور فرض ہے، اور منفرد پر بھی ہے مقتدی پر بھی ہے، جو علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اور مقتدی پر بھی ہے، تو امام کے پیچھے بھی آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، اور تکبیر تحریمہ جب پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے تو آپ کو اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ شور و غل نہ ہو، تو آپ کے اپنے کان جو ہے وہ اپنی آواز سن سکیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرتے ہوئے آواز کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے، امام کے پیچھے بھی تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ سوال ہے بیوی اجازت نہ دے تو شوہر بیرون ملک جا سکتا ہے؟ شوہر بیرون ملک تو جا سکتا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر، اب دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں رہ سکتا ہے۔ صحیح، تو 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ شوہر کا جو ہے وہ اپنی عورت کے پاس جو ہے وہ آنا ضروری ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر اس سے زیادہ عرصہ دور رہنا وہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر اس سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ شوہر عورت کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ دور جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اس میں عورت کے حقوق کی حق تلفی ہے، تو اس اعتبار سے یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح، یعنی یہ والا پوائنٹ ہے کہ جس میں وہ منع کر سکتا ہے۔ جی، ہونا کیا چاہیے ایسے لوگوں کو، کیا آپ کہیں گے یا مشورہ کیا دیں گے؟ کئی ایسے جو شادی نکاح، اچھا لڑکی والے بھی بعض اوقات اسی لیے شادی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اٹلی لے جائے گا، یہ آسٹریلیا لے جائے گا، تو یہ امریکہ لے جائے گا، تو یہ فلاں جائے گا، اب وہ گیا واپسی آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، 5 سال، اچھا شادی ہوئی 1 ہفتے 2 ہفتے بعد اس نے جانا ہے، اب ان کے لیے تیاری کرے گا، وہ 5 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، یعنی اگر بالفعل یہی سوچ ہے اور اسی وجہ سے رشتے ہوں تو یعنی یہ کوئی مناسب انداز تو نہیں ہے۔ بالکل، بنیادی طور پہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ عزت اور عصمت کی حفاظت دونوں طرف سے، دونوں کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جو ہے وہ زندگی گزارنا۔ تو جب دور رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر کوئی ایک جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہوتا ہے یا کسی ایک کی حق تلفی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو اپنی بیوی کو لائے ہیں تو اس کو آپ گھر کی جو ہے وہ ماسی بنا کے تو نہیں لائے کہ آپ نے اس کو یہاں پہ اپنے سسرال میں چھوڑا اور آپ وہاں چلے گئے، اب وہ یہاں پر جو ہے وہ پوری فیملی کی خدمتیں کر رہی ہے، اور جو اصل میں آپ کا حق اس پر ہے اور اس کا حق آپ کے اوپر ہے وہ ادا ہی نہیں ہو رہا۔ تو دین اسلام اس بات کی ہرگز جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اس معاملے کے اندر خواتین کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ کئی لوگ جو پیسوں کی خاطر اس طرح کی قربانیاں دینے پہ ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھلے اٹلی بیٹھا ہوا ہے، مجھے لاکھ روپے جو ہے وہ بھیج رہا ہے، مجھے کیا غرض ہے، تو بھی صرف پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، یہ مقصود نہیں ہے، اور نکاح سے مقصود بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔
اور اس طرح کی نیتیں تو اور سخت اور زیادہ جو ہے وہ معیوب ہیں، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. چاہیے یہی کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر جائیں، بیوی کو اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ رکھیں. نہیں تو پھر بہرحال جو ہے وہ کم از کم 4 ماہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ بیوی کے پاس جو ہے وہ آئیں. اور اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں ضروری ہوگا جب دونوں کو دکھتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ عزت اور عصمت کی حفاظت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کو پھر پہلے کا بھی احکامات ہے ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک سب کے گھروں کو سلامت رکھے اور عافیت سلامتی مقدر فرمائے. اس طرح کے احکامات بہرحال یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بیرون ملک کی بات کر رہے ہیں، اندرون ملک کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں نوکری یا کسی اور وجہ سے وہ ایک طویل عرصہ الگ الگ یہ رہتے ہیں اور پھر مسائل. کفیل صاحب اس میں اور بھی کچھ مسائل اگر یہ کہنا کہ پھر صرف رابطہ وہ پھر فون کی بیوی رہ جاتی ہے اور یہ فون کا شوہر ہے. اب گھر والوں کی طرف سے شوہر کو جو کچھ فیڈ کیا گیا کہ آپ کی بیوی تو یہ ہے، آپ کی بیوی گھر کے کام نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی، فلاں کو نہیں دیکھ رہی، اس کو یہ جواب دے دیا، اس کو یہ. اچھا یہ صورتحال کو تو اس نے آنکھوں سے یا اس طرح کا مشاہدہ تو نہیں، اب یہ پیچھے سے فون کیا اور اس کو سنانا شروع ہو گیا اور کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یا تم یہ نہیں کر رہی، میری والدہ کو خوش نہیں کر رہی، گھر کے دیگر افراد کے ساتھ یہ ہے. تو عموماً دور رہنے سے یہ لڑائیاں بھی بہت پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے سنی سنائی بات ادھر کرنی ہے اور اس نے اسی سنی سنائی پر ادھر کرنا ہے، اور پھر بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور دور دور رہتے ہی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ایک طویل عرصہ انتظار کیا، اس کے بعد طلاقیں ہو گئیں. تو یہ انداز بالکل اسلام کو یہ پسند نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال بھی ہو تو ہمیں اسلامی دینی شرعی رہنمائی لینی چاہیے. دارالتعلیٰ سنت کے نمبرز اپنے پاس رکھیے اور ان نمبرز پر آپ نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی مزید آپ اگر کوئی واقعی ایسی صورتحال ہوئی ہے تو پھر دارالتعلیٰ میں ڈائریکٹ آ کر رابطہ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.